مدنية وهي 200 آية و20 رکوع. یہ سورہ آل عمران جو مدنی ہے آج اس کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے. یہ سورہ آل عمران جو کہ مدنی صورت ہے اس کی 200 آیات ہیں اور 20 اس کے رکوع ہیں. یہ بھی سورۃ بقرہ کی طرح ایک طویل لمبی صورت ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس رب عز و جل نے، اس مالک الملک نے، اس حنان اور دیان اور منان نے، اس حی القیوم نے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور اس توفیق بخشنے میں جنہوں نے اس قرآن کی تفسیر کو آن لائن اور اپنے بالخصوص کویت کے ساتھیوں کی خصوصی معاونت اور ان کی تائید میں بالخصوص میرے بھائی محترم مقصود علی منظور صاحب جن کی یہ کاوش سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کو جو کہ ہم نے کرونا کے دنوں میں شروع کی تھی اور آج اس کو 6 سال تقریباً ہو چکی ہیں اور 6 سال کے کم و بیش عرصے میں ہفتہ وار سلسلہ وار ہم نے قرآن مجید کو شروع کیا. آیا بآیا حرف بحرف اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی جس پر ہم اپنے رب کا شکر گزار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے اور بالخصوص ہماری اس کمیونٹی نے جس کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، آبرو میں، ایمان میں، اوقات میں میرے سمیت، میرے اہل و عیال سمیت، میرے والدین سمیت اور ان سب کے اللہ تعالیٰ اہل و عیال بیوی بچوں میں اللہ تعالیٰ اس رحمتوں، برکتوں اور سورہ بقرہ کے اس نور کے تامہ ہونے کی پوری اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نور تام عطا فرما کر
عمل کی توفیق عطا کرتے ہوئے اخلاص اور ورع و تقوی اور عجز و انکساری سے ہمیں روز قیامت اللہ تعالیٰ پھر اپنے حبیب کے جلوہ میں اور ان کے پرچم لوائے حمد کے نیچے کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ تو آج سورۃ آل عمران کی ابتدا ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے، اور اس کو سورہ آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا عمران کی آل ذریات کا اس کے اندر ذکر ہے۔ تو بہرحال یہاں عمران دو ہیں، ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے جو والد محترم تھے ان کو بھی عمران کہتے تھے، اور ایک مریم سلام علیہا کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران ہے۔ یہاں کیونکہ زیادہ تر تعلق اور ذکر اس صورت میں سیدنا مریم اور عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم بنت عمران اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ مسیح ابن مریم کلمۃ اللہ ان کا تفصیل سے ذکر ہے، اور بالخصوص اس سورہ کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، اور حروف مقطعات پر تو ہماری کافی پچھلی صورتوں میں سورۃ بقرہ کے اندر بھی اس کے شروع میں کافی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں اس تفصیل کو چھوڑتے ہوئے اگلی آیت جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں تقریباً پانچ اقوال اسم اعظم ہونے کے۔ اللہ کا اسم اعظم، اللہ تو اسم ذات ہے، اللہ تو اسم ذات ہے، اس کی پہچان ہے، اس کا نام ہے۔ اب اس نام کی اندر پکارنے میں قل ادعوا اللہ، پہلے تو اللہ کو پکارا جائے، یہ تو لازمی بات ہے۔ اسم اعظم اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا نام نہ ہو، لیکن اسم اعظم کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ کے اسم ذات کے ساتھ کچھ اور ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی خود قرآن میں کہا کہ اے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر سب سے پہلا قول کہ اللہ کے ساتھ جو اسم اعظم ہیں وہ کون سے نام ہیں، وہ کن صورتوں میں ہیں۔ بہرحال ابو امامہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مرفوع حدیث سے وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن پاک کی 3 صورتوں میں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں بند ہے، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران اور تیسری سورہ طٰہٰ۔ سورہ بقرہ کی وہ نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، جس پر ہم نے اس وقت بھی اسم اعظم پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ پھر بھی قرآن کیونکہ بار بار پچھلے سبق کو دہراتا ہے اور نئے نئے مضامین کو کھولتا ہے، اعجاز و اسرار کے دروازے قرآن کے عجائبات میں یہ بڑے کھل کر واضح ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں قرآن اپنے نئے عجائبات کے ساتھ ایسی پیشن گوئیاں کرتا ہے، پریڈکشن کرتا ہے کہ تدبر اور تفکر کرنے والوں کے لیے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، کھلتا ہی رہے گا۔ جس کو جتنا بار پڑھتے جاؤ گے اتنے ہی اس کے رموز و اثرات کھلتے جائیں گے۔ تو آئیے، وہ آیت کون سی تھی جو سورہ بقرہ میں تھی؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے، جس کو عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک تو یہ ہو گئی۔ اب ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ حدیث مرفوع ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے یعنی اس کو جو کہ سندن اس کی ترسیل اتنی ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں، اور پھر اس کے اندر کوئی ضعف کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مرفوع حدیث بعض مرتبہ نص کا بھی
نص کے مقابلے میں بھی آ جاتی ہے. یعنی قرآن کی آیت اگر ایک آیت اپنے اعتبار سے نازل ہونے کے اعتبار سے منسوخ ہو چکی ہے یا ناسخ ہے تو اس اعتبار سے علماء مفسرین محدثین پھر مرفوع اور جو متصل حدیث ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں. تو یہ مرفوع حدیث ہے کہ جس میں ابو امامہ فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے اسم اعظم اپنے پیش کیے ہیں اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑے ہی یعنی یقین کے درجے میں امت محمد کو یہ یقین دلایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان آیات سے اپنی کوئی ایسی دعا مانگے جو دعا اس کی قبول نہ ہو رہی ہو، ان اسماء کے پکارنے سے ان کی دعا کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسری سورہ آل عمران کی یہ آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس کو ملا کے بھی پڑھنے کا حکم بھی ثابت ہے اور اس کو ٹھہرانے کا بھی، ملانے کا حکم زیادہ راجح ہے. جب اس کو ملایا جائے گا تو پھر میم پر زبر پڑھیں گے، پھر میم پر مد نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ چلو یہ بھی آج بتا دوں. تجوید کا سبق تو نہیں ہے، تفسیر کا سبق ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں مختصر سے لفظوں میں. تجوید کے لیے ایک بہت سارا وقت چاہیے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلے کیسے پڑھا تھا؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب جب اس کو رتبہ کریں گے تو پھر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ساتھ شروع کریں گے دوسری آیت کو. جب اس کو متصل پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کے اوپر میم پر مد نہیں کریں گے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب میں یہ پڑھتا جا رہا ہوں اور ان آیات کو ساتھ ساتھ پڑھ کے جب یہ 3 آیات ہو جائیں پھر اگلی 4 جو سند کے اعتبار سے حدیثیں پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں. میرا یقین ہے جو بھی دعا مانگیں یہ قبول ہوگی. یہ تو ہو گئی دوسری. اب تیسری کون سی ہے؟ وہ سورۃ طٰہٰ. یہ کون سے پارے میں ہے؟ حافظ قرآن بیٹھے 16ویں پارے میں. قال المالا میرے چھوٹے بیٹے علی حماد قال علم اقل لہ، جو کہ 16واں پارہ ہے. ٹھیک پتہ ہے نا 16ویں پارے میں ہے. اس میں سورۃ طٰہٰ کے اندر جو آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہ اکبر. اب یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ آیت نمبر کون سی ہو جاتی ہے؟ یہ ذرا نکال کے دے دے تو زیادہ اچھا رہے گا تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو اور یاد کر لے وہ. وعنت الوجوہ للحی القیوم. اب اس آیت کو آپ دیکھ لیں سورہ یعنی طٰہٰ کے اندر. یہ تیسری صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اسم اعظم کو پیش کیا ہے اور یہ مرفوع حدیث جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس حدیث کی سند جو ہے مرفوع ہے، تو فلہذا اس آیات کو یاد کر لیا جائے اور ان تینوں آیات کو پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو بہت جلد ہی قبول کر لیتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو اپنے اسم اعظم کی برکت سے. ہاں یہ آیت نمبر ہے 111. یہ آیت نمبر ہے 111. وعنت الوجوہ للحی القیوم. بس یہاں تک. آگے جو ہے وقد خاب من حمل ظلما، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے کیونکہ جب ابو امامہ نے حضور کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جب ان 3 صورتوں میں اسم اعظم کو تلاش کیا تو تلاش کرتے کرتے ان کو یہ 3 آیات 3 ناموں میں ایک مشترک الفاظ سے ملتی ہوئی نظر آئیں. وہ لفظ تھا الحی القیوم.
یعنی آیت کرسی میں بھی الحی القیوم ہے، سورہ آل عمران میں بھی الحی القیوم ہے، اور سورۃ طٰہٰ کی اس آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی روایت کہ یہ 3 آیتیں اور یہ 3 آیتوں میں جو خلاصہ نکلا الحی القیوم هو الحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كلها ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ کیسی خوبصورت خوبصورت حضور کی مصنون دعائیں ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کوئی وظیفوں کی مشین کے پیچھے چل پڑیں اور ہر آئے دن کوئی وظیفہ وہ اڈاپٹ کر کے فیس بک اور پتہ نہیں یوٹیوب۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے وظیفوں کی، اور جو تم من گھڑت اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہو اور امت کو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ سے روک دیتے ہو، لمبی لمبی تسبیحات کے اندر غرق کر دیتے ہو۔ پہلے تو ہے نماز فرض، اول ما یحاسب فی القبر یا اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ۔ کیا ہے؟ الصلاۃ۔ پڑھا کرو، حدیثوں کو یاد کیا کرو کہ روز قیامت سب سے پہلا سوال اور قبر میں بھی سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا۔ کیا فائدہ تمہاری ایسے اوراد پڑھنے کا، تمہارے اللہ کو پکارنے کا، کیونکہ اللہ نے یہ اسم اعظم جو ہمیں عطا کیا ہے یہ دراصل نماز کی خاطر عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز قرار دی ہے۔ عجز و انکساری کی اعلیٰ درجے کی نہایتی انتہا کو پہنچی ہوئی عبادت وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کوئی وظیفہ دینے والی مشین آپ کو فائدہ نہیں دے گی، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے کوئی آپ کو کوئی جعلی عامل بتائے یا کوئی جعلی پیر بتائے یا کوئی عام عالم بتائے یا کوئی اچھا عالم بھی بتائے، فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ بڑا سے بڑا ولی بھی، بڑا سے بڑا اللہ کا شیخ اور نیک بھی جو اللہ کے ہاں مقبول اور محمود کیوں نہ ہو، منظور و مقصود کیوں نہ ہو، وہ اللہ ایسے شخص کی وجہ سے تمہاری کوئی بخشش نہیں کر سکتا، اور نہ تمہیں بخشش کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کی شفاعت اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی کہ میرے محبوب نے اپنے آخری الفاظ کیا کہے تھے، وما ملکت وما ملکت وما ملکت وما ملکت، جو تمہارے محتاط ہیں یا جن کے تم نے حق دینے ہیں یا جن کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، ہائے ہائے، سب سے پہلے حق کے بعد کی بات کی، وما ملکت وما ملکت، نماز کی بات آخر میں کی، وما ملکت وما ملکت، جو تمہارے محتاط ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے خادم ہیں یا جن کے تم نے کوئی حقوق دینے ہیں، بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں، بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اگر ان کا کوئی حق تم کھا کے جا رہے ہو نہ حق طریقے سے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تمہیں حضور کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ آئیے، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن سے پوچھیے، رسول اللہ سے پوچھیے، احادیث کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں سننے کی کہ جس میں ہم اپنا وقت ضائع کریں، جب ہمارے محبوب کی ساری دعائیں ہمارے پاس موجود، حضور کی ساری کلمات ہمارے پاس موجود، حضور کی ساری احادیث ہمارے پاس محفوظ، قرآن کی ساری آیات کی تفسیر حضور کی احادیث میں موجود۔ ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اگر ڈکٹیشن لینی بھی ہوگی ان علماء سے لینی ہوگی، ان فقہاء سے لینی ہوگی، ان اتقیاء سے لینی ہوگی، ان صلحاء سے لینی ہوگی، ان علماء سے لینی ہوگی، ان شہداء سے لینی ہوگی، ان اللہ والوں سے لینی ہوگی، ان اللہ کے ولیوں سے لینی ہوگی جن کی زندگی بھی قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، ہم اصحاب سے پوچھتے ہیں، ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں۔ پہلی روایت تو حضور کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو امامہ نے بتا دی کہ وہ کون سی ہے؟ یہی آیت ہے جس کو ٹٹول کر جب دیکھا گیا تو وہ کون سی نکلی؟ الحی القیوم۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس پر بڑی پیاری دعا بھی بتا دی۔ حسن حسین ایک بہت پیاری کتاب ہے، ایسے اعمال قرآنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظیم پیاری کتاب ہے۔ اسی طرح جو دوسری وظائف کی مصنون کتابیں ہیں جن میں مناجات مقبول بھی ہے، کہ جو ساری احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو اکٹھا کیا، جنہوں نے آپ سب کے سارے اقوال اکٹھے کیے، آپ کے سارے احوال اکٹھے کیے، آپ کے چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی آپس کی زندگی اور ازدواجی، اجتماعی اور بیویوں کے ساتھ اور تمام معاملات کو سامنے رکھ کر جو میرے محبوب کی دعاؤں کو اکٹھا کیا ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ان دعاؤں کو بھی یاد کر لے تو وہ بھی حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں۔
میرے نزدیک تو جتنی دعائیں یاد کر لیں وہ ساری حدیثیں ہیں، اور حضور کا ارشاد ہے 40 حدیثیں جو یاد کر لیتا ہے روز قیامت علماء میں اور میرے ساتھ میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا۔ آئیے آج بھی ہم یہ وعدہ کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر 40 حدیثیں یاد نہیں کر سکتے تو 40 دعائیں حضور کی مصنون تو یاد کر لیں، وہ تو دن رات کی ضرورت ہے۔ جیسے اب یہ ایک دعا بتا دی، اب ایک دعا اور بھی سن لیجیے۔ اب وہ اسم اعظم نہیں ہے لیکن یہ اسم اعظم اس کے اندر موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، سنگولر ہے۔ اگر سب کے لیے پڑھنی ہے، سب کی نیت کرنی ہے، ساری امت کی نیت کرنی ہے، اپنی آل اولاد کی نیت کرنی ہے تو پھر یوں کہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كلها اصلح لنا شأننا كلها، اے اللہ ہماری ہر حالت کو تو اچھا کر دے، ہر حالت کو اچھا کر دے۔ اصلح لنا، اصلاح کر ہماری ہر حال میں، شان کہتے ہیں ہر حال میں۔ اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ٹھیک ہے، کیا مانا؟ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں نفس کے حوالے نہ کر۔ کوئی ہے ایسی دعائیں کرنے والا؟ کوئی ہے ایسی دعا بتانے والا؟ کوئی ہے اس دعاؤں کو اپنی زندگی کا محور اور اپنا زیور بنانے والا؟ اس دعا کو یاد کرو، بچوں کو سکھاؤ، یاد کراؤ۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے اندر اسم اعظم ہے، اور حضور کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں 3 صورتوں کے اندر وہ اسم اعظم، کیونکہ ان چیزوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپایا، ایسی اللہ رب العزت نے اس اسم اعظم کو بھی چھپایا تاکہ لوگ جستجو کریں، لوگ ٹٹولیں، قرآن کو کھولیں اور حضور کی اس حدیث کو پڑھ کر پھر امت کے سامنے جب وہ عمل آئے تو اللہ بھی رحمت کی بارش کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہو گئی۔ اب آگے آئی دوسری روایت اسما بنت یزید سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اعظم بتایا ہے وہ ان 2 آیات میں بند ہے۔ یہ کس کی آیت کہ کس کی روایت ہے؟ اسما بنت یزید کی۔ یہ بھی صحیح السند حدیث ہے، لیکن وہ مرفوع حدیث پہلے میں نے بیان کر دی جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے، یا پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورۃ آل عمران میں ہے۔ یہ پوری کی پوری آیت پڑھنی پڑے گی ملا کے الف لام میم کو۔ اور اس طرح تیسری آیت وانت الوجوہ للحی القیوم کی ہے، سبحان اللہ، وانت الوجوہ للحی القیوم، اللہ اس کا چہرہ ہمیشہ تمہاری طرف اعانت کے لیے تیار ہے، محبت کے لیے تیار ہے، آؤ تو صحیح، اس کو حی قیوم کہہ کے پکارو تو صحیح، کیونکہ یہ وہ صفت حی ہے کہ جس کو اللہ اپنی صفت دوام کے ساتھ پیش کر کے کہتا ہے کہ وہ ایسا زندہ پہلے سے آخر تک کہ جس کو کوئی دماغ سما نہیں سکتا، جس کو کوئی پروف کر نہیں سکتا، جس کو کوئی ثابت کر نہیں سکتا، جس کو کوئی لمیٹڈ کر نہیں سکتا، اسی کو تو کہتے ہیں رب۔ جس کو کوئی پروف کر دے وہ رب کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہو جائے گی، وہ تو کریشن ہو جائے گی۔ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں، اور ایسے مناظرے کرنے والوں کو بھی حق نہیں کہ وہ مناظرے فیس بک پر اور دنیا کے سامنے رب کے نام کے کریں اور کہیں کہ رب ہے کہ نہیں، گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ۔ نہایت ہی فرسودہ سوچ ہے۔ کنڈیم کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک ملحد کو بٹھا کر اور ایک ملحد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سوال کرے۔ یہ سوال نہیں تھے اس وقت، یہ سوال مفقود ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها فاسألوا اهل الذکر فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ یہ منافق لوگ ہیں جو کلمہ گو ہو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوال کریں۔ اللہ کہتے ہیں ان منافقوں کو بھی اور کافروں کو دونوں کو ملا کے جہنم میں ڈالوں گا۔ خبردار ان کے ساتھ مت بیٹھو، اللہ کہہ رہا ہے۔ خبردار ان کی مجلس سے مت اٹینڈ کرو، خبردار ان کی باتیں مت سنو، خبردار ان کی ڈکٹیشن مت سنو۔ یہ تمہارے دماغ میں ایسا فطور ڈالیں گے،
ایسا جراثیم بوئیں گے کہ جس سے پھر تم اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دو گے. ورنہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہ سوال کو آج کا نہیں، یہ تو حضور نبی کریم کی بعثت سے پہلے کا ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی صحابہ نے یہ سوال کیا تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس پر کوئی ڈیٹیل نہیں دی تھی، ایکسپلینیشن نہیں کی تھی، تفصیل نہیں کی تھی، کوئی دلائل نہیں دیے تھے، نہ عقلی نہ نقلی. اتنا ہی کہا تھا آمنت باللہ واستقم. اے میرے صحابہ، اگر اللہ کے بارے میں تمہارے اوپر خیال آئے تو تمہاری کیپیسٹی اتنی نہیں، تمہاری دماغ کی حد اور تمہارے دماغ کی کھوپڑی اتنی نہیں کہ اس وراء الورا، انفائنائٹ وراء الورا، لامحدود ذات کو دماغ میں سما سکے. 4 کلو کے برتن میں 5 کلو کا پانی یا دودھ ڈالو گے تو یا پھٹ جائے گا یا پھر بہہ جائے گا. تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، جان کھو بیٹھو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ پر شک کر کے ایمان کھو بیٹھو گے. اس لیے ایسے شکوک و شبہات کا قبل از وقت شکار ہونے کی ضرورت ہی نہیں. جب روز قیامت اللہ روح اور جسم کو مالا ینفق کر کے ایک کالے میں کھڑا کرے گا، پھر یہ کھوپڑی بھی بڑی ہوگی، یہ دماغ بھی بڑا ہوگا، یہ عقل بھی بڑی ہوگی، یہ آنکھ بھی بڑی ہوگی، یہ بصارت بھی بڑی ہوگی، یہ ادراک بھی بڑا ہوگا، یہ قلب بھی بڑا ہوگا، یہ جسم بھی بڑا ہوگا، پھر عذاب بھی اس کے مطابق بڑا ہوگا، اور اللہ کا ادراک بھی اس کے مطابق ہو کر پھر تم اپنے رب کا دیدار حق بھی کر سکو گے. مگر احاطہ عقل میں، احاطہ آنکھ میں، احاطہ رویت میں، احاطہ لب میں آپ اس کو سی آؤٹ نہیں کر سکو. یہ تو قیامت کے بعد بھی نہیں کر سکو گے. جس چیز کو اللہ کے وجود کو تم اپنی آنکھوں میں قیامت کے بعد بھی نہیں سما سکتے، تو تم دنیا میں اس کے وجود کے اوپر ایسی بات کہہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں بغاوت کرتے ہو؟ ڈرو اللہ سے. بس ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے. اور اس لیے سیدنا اسما بنت یزید نے اس حدیث کو پیش کیا، جس کی خاطر مجھے یہ ساری تفصیل پیش کرنی پڑی، کہ انہوں نے یہ 2 آیتیں کون سی پیش کی؟ انہوں نے یہ 2 آیتیں، 2 آیات جس میں اسم اعظم کا ذکر ہے، انہوں نے یہ پیش کی: الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا داتا، تمہارا دینے والا، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہاری سب کچھ کرنے والا، تمہاری بیک وقت سننے والا، سب کو سن کے سب کو بیک وقت عطا کرنے والا میرا اللہ وہی ہے. تمہارا الہ بھی وہی ہے. الہکم الہ واحد. خبردار اس رب الہ کو ایک مانو. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جو ماں سے بھی زیادہ جو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. یہ حدیث ہے، 70 ماؤں والی حدیث نہیں ہے. کچھ ہمارے علماء بھی اس کو پیش کر دیتے ہیں. حضور کے اوپر ایسی بات مت ڈالو کہ جس کا تمہارے پاس ثبوت نہ ہو. قرآن ہو یا حضور کی بات ہو، جب تک سند سے ثابت نہ ہو اس وقت تک مت پیش کرو. 70 ماؤں والی حدیث کہیں نہیں. یہ ضرور ہے کہ ماں سے زیادہ اور اللہ اپنی مخلوق سے. الخلق عیال اللہ، اللہ خود کہتا ہے الخلق عیال اللہ. یہ کنبہ ہے اللہ کا، اللہ نے کنبہ بنایا ہے اپنا، اور یہ ہمیشہ کے لیے کنبہ رہے گا اس کے ساتھ. جیسے وہ پہلے سے تھا، اب ہمیشہ کے لیے تم بھی اللہ کے ساتھ رہو. یہ ہے ہماری اور آپ کی بقا اللہ کے ساتھ. اگر چاہتے ہو بقائے ابدی تو اس رب کے ساتھ ہو جاؤ جس کو ابد الحیات ہے. اس رب کے ساتھ لگ جاؤ. ما کان للہ کان اللہ لا. جو اس کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی خادم ہو جاتی ہے، وہ مخدوم ہو جاتا ہے، دنیا خادم ہو جاتی ہے. حجر و شجر اور بر و بحر اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق وہ ساری کی ساری اس شخص کے تابع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے تابع ہو جاؤ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز کے اندر تمہارا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے. نماز کے اندر تمہارا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے. پھر کئی خیال آئیں، ہزار خیال آئیں، لاکھ خیال آئیں، کوئی نہیں خیال جو تمہارے دل کو جا کے تکلیف دے. جب تم دل سے محبت سے اللہ کو پکار رہے ہو، خیالات تو آتے رہیں گے، ہوا بن کے اڑتے رہیں گے، مگر دل پہ وار وہ خیال کرے گا جو شیطان کے تابع ہو کے آئے. اور شیطان کے تابع وہ ہوتا ہے جو دل سے غافل ہوتا ہے. جو دل سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کو انجیکشن لگاتا ہے اور کسی کو نہیں لگا سکتا. اہل اللہ کی نمازیں اس لیے کامل ہوتی ہیں
اور ہماری نمازیں اس لیے ناقص ہوتی ہیں کہ ہم ظاہری وضع قطع تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن دل کی روحانی کیفیت کو اللہ کی طرف نہیں کرتے. 5-10 منٹ کے لیے بھی اپنی روحانی کیفیت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. تو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بھی حضرت اسماء بنت یزید نے 2 آیتیں بیان کی. اب تیسری روایت جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرتے ہیں، سورہ یونس کی ہے یا غالباً سورہ یونس کی تو ہوگی، لیکن یہ دعا سورہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین. یہ بھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اسم اعظم ہے وہ اس آیت کے اندر بند ہے. اب اگر اس آیت کو بھی غور سے دیکھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان کے لفظ کو بھی علماء نے کیا کہا؟ اسم اعظم قرار دیا. اسی طرح پھر جو چوتھی روایت ہے حضرت یزید سے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اب وہ چوتھی روایت قرآن کی آیت سے نہیں، وہ حدیث سے ہے. اب یہ 2 حدیثیں بھی جو 2 دعائیں ہیں یہ حضور کی بتائی ہوئی صحیح السند حدیثیں پیش کر رہا ہوں. بس کریے ان لوگوں کے پیچھے جانے سے، اپنی بچیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو ان ظالموں کے پاس اپنے گھر سے باہر نکلنے پر کون ایسا بدبخت ہے جو ان کے پاس جا کر اپنی عزتوں کو بٹھا کے نیلام کروائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، مگر ناعاقب اور ناواقف بچیاں، بیٹیاں، مائیں ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں. بظاہر تو وہ مسیحا نظر آتی ہیں مگر اندر سے وہ ڈاکو اور چور ہوتی ہیں. بچی، اللہ نے میرے محبوب کو ہر چیز بتا دی ہے، میرے محبوب کی دعائیں پڑھی. آج یہ بات ایسی کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم بھی مجھے اٹھانی پڑے، میں اللہ کی قسم 1000 بار اٹھا سکتا ہوں اور 1000 بار اللہ سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں جھوٹا نہیں ثابت ہوں. میں 1000 بار کہنے پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ان آیات کے پڑھنے سے، ان احادیث کی دعاؤں کے پڑھنے سے تمہاری کوئی بھی دعا ہو وہ ضرور قبول ہوگی، بشرطے کے دل سے اور بشرطے کے 5 وقت کی باجماعت نماز، یا پھر گھر میں عورتیں اپنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور پھر حقوق العباد پورے کرتے ہوئے تم اپنے رب کو پکارو گے تو اللہ کی قسم تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. آئیے آگے، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کتنی آسان دعا ہے. ایک تو سورۃ اخلاص کی آخری آیات اس کے اندر آ جاتی ہیں اور ایک لا الہ الا انت آ جاتا ہے. بس شروع میں 2 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت، بأنی کہ میں، اشہد ان لا الہ الا انت کہ میں گواہی دیتا ہوں، یا نشہد بھی کہہ سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے. بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد تو ایک ہے. واحد تو پھر بھی اس سے پہلے صفر ہے، یا واحد کے بعد پھر 2 ہے. ٹھیک ہے، واحد سے پہلے تو کچھ نہیں لیکن واحد کے بعد ثانی تو ہے. لیکن احد وہ کلمہ عربی کا کہ جس سے پہلے بھی کچھ نہیں، بعد بھی کچھ نہیں. قل هو اللہ احد
تو یہ ساری صورت قل اللہ احد آ جاتی ہے اس کے اندر کہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کہ جس کو کسی نے نہ جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا، نہ وہ جنتا ہے یعنی نہ وہ پیدا کرتا ہے اپنے اندر سے پیٹ سے جیسے کہ ماں پیدا کرتی ہے، ایسے نہ وہ ماں جیسے کہ پیدا ہوئی، ایسے نہ کہ اس کو کوئی پیدا کیا گیا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ احد ہونے میں اتنا یکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا سوچنا بھی محال ہے، اس کا کفات ہی نہیں، اس کی برابری بھی نہیں، اس کی تمثیل ہی نہیں، اس کی کوئی صورت بھی ایسی نہیں جو مثال سے سمجھائی جا سکتی۔ ہائے ہائے، کوئی اللہ کو جانے تو صحیح، وہ پڑھے تو صحیح ان کو۔ اب میں چوتھی کے بعد پانچویں حدیث پیش کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ وہ پانچویں حدیث جو کہ اسم اعظم کے متعلق انس رضی اللہ عنہ کی، قربان جاؤں انس پر بھی، سعد بن ابی وقاص فاتح ایران پر بھی، اور قربان جاؤں انس رضی اللہ عنہ پہ بھی، کہ جیسے ان کی دعا سعد بن ابی وقاص کی پیش کی ہے، اب حضور کی حدیث جو اسم اعظم کے بارے میں انس کے بارے میں ہے، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، حضور کی جوتی سیدھی کی، حضور کے لیے پانی رکھا، حضور کے لیے آپ سامنے قضاء حاجت کے لیے آپ کے انتظام کیا، اور 10 سال حضور کی خدمت میں رہ کر حضور سے وہ کچھ سیکھا کہ ایک ایسی دعا بھی انس کی مشہور ہے کہ اگر وہ دعا کوئی پڑھ لے اور یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے سے بڑے جابر اور ظالم سے بچا لیتے ہیں، جیسے کہ حجاج بن یوسف سے انس کو بچایا تھا۔ وہ دعائیں انس بڑی مشہور ہے، آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعظ واجل واعظم مما خاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ یہ انس کی دعا بڑی مشہور ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اس کے پڑھنے سے آپ ہر حادثے سے محفوظ، ہر مصیبت سے محفوظ، ہر بلا سے محفوظ، ہر جابر اور ظالم اور ساحر اور جادوگر کے حسد سے محفوظ۔ اب وہ کون سی دعا ہے کہ جو انس یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنی، یہ بھی حضور نے بتائی تھی دعا، جو میں دعا انس ابھی پڑھی ہے، اور اسی طرح اس میں آدم کے متعلق بھی انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ یہ بھی سن لیجیے اور اس کو بھی یاد کر لیجیے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ یہ 5 میں نے دعائیں، یہ 5 جو حدیثیں اسم اعظم کی تلاش کے لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اب ان کو آپ یاد کر لیں اور انہی پر آپ اپنا فوکس رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ اور ان میں جو میں نے خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا حنان، یا منان، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ساری دعاؤں کو اکٹھا کر لیتی ہے یہ دعا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بھی تیرینہ دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بھی مشکلات کو حل فرما، ہماری بھی جائز حاجات پوری فرما۔ ہم نے بھی دل کے اندر جو دعائیں رکھی ہوئی ہیں، جو سن رہا ہے آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی دلی حالات کو تو خوب جانتا ہے، جو ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمیں دین دنیا آخرت کی ساری رحمتیں عطا فرما، سارے فضل عطا فرما، سارے کرم عطا فرما، سارے احسان عطا فرما، اپنے سارے انعام عطا کر۔ اے
اللہ اپنی ساری عطایات اور ہدیات عطا فرما، اور اے اللہ دین دنیا آخرت کے ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، ہر دجل و فریب سے، ہر کذب بیانی سے، اے اللہ ہر قسم کے جادوگروں کے جادو سے، ہر قسم کے ساحرین کے سحر سے، ہر ظالم کے ظلم سے، ہر زوار کے ضرر سے، ہر ضال کی ضلالت سے، ہر مفتد کے فتنے سے، ہر مفسد کے فساد سے، اے اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور جمیع امت کو محفوظ و مامون فرما، اور اے اللہ امت مسلمہ پر جو اس وقت مشکل کھٹن حالات ہیں، ایران سمیت تمام مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، اے اللہ فلسطین اور کشمیر اور افغانستان اور لبنان، اردن اور عرب اور تمام یا اللہ عرب ممالک اور بالخصوص حرمین شریفین، ان سب کی تو اپنی حفاظت میں، ان سب کو تو اپنی حفاظت میں لے لے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اے اللہ دشمنوں کے وار خطا کر دے، دشمنوں کی سازشیں تباہ و برباد کر دے، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے، قرآن کے، اصحاب کے، آل کے، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کے دشمنوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما، اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر ایک کر دے، نیک کر دے، اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اور اے اللہ تجھے سپر پاور طاقت ماننے والا بنا لے، اور ہر قسم کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرما کر ہم سب کو یا اللہ امن و آشتی اور سلامتی کی زندگی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔